صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملازم اگر ڈیوٹی پر آنے کے معاملے میں عرف سے ہٹ کر قصداً تاخیر کرے گا یا جلدی چلا جائے گا یا چھٹیاں کرے گا تو اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کا گناہ تو کیا ہی، اور ان صورتوں میں پوری تنخواہ لے گا تو مزید گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ ملازم کو چاہیے کہ دوران ڈیوٹی چاق و چوبند رہے، سستی پیدا کرنے والے اسباب سے بچے، مثلا رات دیر سے سونے کے سبب بلکہ نفلی روزے رکھنے کے باعث اگر کام میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان افعال سے باز رہے کہ قصداً کام میں سستی کرنے والا اگرچہ کٹوتی کروا دے مگر اب بھی ایک طرح سے گناہگار ہے، کیونکہ اس نے کام کرنے کا معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس معاہدے کی روح سے کم از کم معتدل یعنی درمیانہ انداز میں اس کو کام کرنا ضروری ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ نمبر 407 کے حوالے سے اگر مزدوری میں سستی کے ساتھ کام کرتا ہے گناہگار ہے۔ ظاہر ہے ملازم کی بیجا سستیوں اور چھٹیوں سے سیٹ کے کام کا نقصان ہوتا ہے، بہرحال کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، سستی کے باعث کام میں جتنی کمی ہوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے تنخواہ میں اتنی کٹوتی کروائے، توبہ بھی کرے اور جس سے اجارہ کیا ہے اس سے معافی بھی مانگے۔ ہاں اگر نجی ادارہ ہے اور سیٹ کٹوتی کی رقم بھی معاف کر دے تو انشاءاللہ عز و جل خلاصی ہو جائے گی۔ ہر ملازم اپنے روزانہ کے کام کا احتساب کرے کہ آج ڈیوٹی کے اوقات میں غیر ضروری باتوں یا بیجا کاموں وغیرہ میں کتنا وقت خرچ ہوا، آنے میں کتنی تاخیر ہوئی وغیرہ، نیز غیر واجبی چھٹیوں کا شمار کر کے خود ہی حساب لگا کر ہر ماہ تنخواہ میں کٹوتی کروا لے۔ مراقب یعنی سپروائزر یا مقررہ ذمہ دار تمام مزدوروں کی حسب استطاعت نگرانی کرے، وقت اور کام میں کوتاہی اور سستیاں کرنے والوں کی مکمل کارکردگی رپورٹ کمپنی یا ادارے کے متعلقہ افسر تک پہنچائے۔ سپروائزر اگر جان بوجھ کر پردہ ڈالے گا تو خائن اور گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ میرا اپنا ناقص ذہن ہے، یہ طبقہ ٹھیک ہو جائے نا، یقین مانو جو سپروائزر طبقہ ہے نا، میں اس سے ڈائریکٹ جو ایڈمین ہے، ایڈمنسٹریشن سنبھالتا ہے، ناظم جو ہوتا ہے، یقین مانے میرا اپنا نقطہ نظر ہے، یہ صحیح ہو جائے نا، مدینہ ہو جائے گا، کیونکہ مالک یا سیٹ یا جو مین اس نے اس پر بھروسہ کیا ہے، خاص اس پر بھروسہ کیا ہے۔ اب آدمیوں کے اخلاق، اس کے کردار، کام کی رفتار، آنے جانے کے اوقات، صاف صفائی، بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، مگر یہ اتنی بعض اوقات لاپرواہی کرتا ہے، سیٹ ہو جاتا ہے نا، یہ سیٹ کا سیٹ بن جاتا ہے۔ اچھا سیٹ صاحب کو بھی ذرا سمجھاؤ کہ ذرا آپ بھی آنے جانے کے اوقات میں تبدیلی لاؤ، سیٹ بھی سیٹ ہوتا ہے نا، وہ بھی فکس ٹائم پر آتا ہے، فکس ٹائم پر جاتا ہے، سیٹ کو سپروائزر کو پتا ہے کہ یہ آنا ہے، وہ نہیں بات ہوگا بڑے افسر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روڈ کے کونوں کے اوپر وہ پاؤڈر چھڑک دیا جاتا ہے، صاف صفائی ہوگا، پتا ہے کہ صاحب نے ابھی نکلنا ہے یہاں سے، اچانک دورہ کرے نا، جیسے فاروق اعظم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دورہ کرے پھر دیکھے کہ کیا نظر آتا ہے اس کو۔ مثال کے طور پر بدھ کو اس نے جانا ہوتا ہے، منگل کو چلا جائے، کہیں جمعرات جانا ہوتا ہے تو جمعہ چلا جائے، 5 بجے جانا ہوتا ہے تو 3 بجے چلا جائے، کرے نا، سیٹ بھی تو سیٹ ہو گیا ہے، اس کو بھی تو پرواہ نہیں ہے کہ کما رہا ہوں نا میں بھی، ایسا نہیں کرے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بددیانتی ہوگی تو برکت چلی جائے گی، یہ خالی کمانے پر ہی دھیان مت دو یار، نیکی کی دعوت بھی تو دو نا، کیوں بددیانت پال کے رکھے ہوئے ہم لوگوں نے، ہم بھی کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے یار، ایسا لگا آوے گا آوا بھی کھڑا ہوا ہے، سیٹ بھی عادی ہو گیا بددیانتی کا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تنخواہ نہیں دینی، پتہ ہے کہ ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، کما رہا ہے نا، میرے سے تھوڑی کما رہا ہے، دکاندار سے کما رہا ہے نا، مجھے تو سستا لا کر دے رہا ہے نا، سستا نہیں لا کر دے رہا ہے، کچا لا کر دے رہا ہے، 4 دفعہ ٹوٹے گا 4 دفعہ بنائے گا، یہ سال کے آخر میں حساب بنا کر بیٹھو تو پتہ چلے گا کہ اگر اچھی تنخواہ پر دیانتدار رکھ دے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں، بینکرپٹ ہو رہی ہیں، جس میں یہ بددیانتی، لاپرواہی، غفلت اور سود اور رشوت، ملاوٹ، اللہ کی نافرمانی کی ایسی دیمک تمہارے کاروبار میں آ گئی ہے جو تمہیں کبھی کھڑا نہیں ہونے دے رہی، ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے گر جاتے ہو۔ میں سپروائزر کا کہہ رہا تھا، سپروائزر کو چاہیے کہ سنجیدہ رہے، جن کے اوپر یہ سپروائز ہے نا، ناظم ہے، ان سے بے تکلف نہ ہو، اپنا کھانا پینا چائے وغیرہ جو بھی یہ سب الگ رکھے۔ آپ دیکھیے آپ کے ساتھ کوئی ترکیب نہیں بنے گی، ان کے ساتھ بیجا ملاپ، ہنسی مذاق اور ذاتی تعلقات، یہ ایسی بیجا مربت لے آتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھا سکتے۔ ان کی شکایت کرتے ہوئے آپ کے آنکھوں میں عجیب و غریب چیز ہے، یار کیا اس کی شکایت کرو، ارے آپ کو کام اس کو صحیح کرنا ہے، نہیں صحیح ہوتا تو سیٹ کو بولو یہ صحیح نہیں ہو رہا، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کرو نا۔ ہمارے سارے سرکاری ادارے لے لیں، پرائیویٹ ادارے لے لیں، سارے لے لیں، اگر یہ
ناظم، سپروائزر، مراقب اگر درست ہو جائے، یقین مانیے بہت کچھ بہتر ہو جائے گا۔ مذہبی یا سماجی ادارے کے مقررہ ذمہ داران و مفتشین ادارے کے ملازمین کی کوتاہیوں اور چھٹیوں سے واقف ہونے کے باوجود آنکھ آڑے کان کریں گے، اور اس وجہ سے ان ملازمین کو وقف کی رقم سے مکمل تنخواہ دی جائے گی، تو لینے والوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ ذمہ دار بھی خائن و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوں گے۔ چوکیدار، گارڈ یا پولیس وغیرہ جن کا کام جاگ کر پہرا دینا ہوتا ہے، اگر ڈیوٹی کے اوقات میں ارادتاً سو گئے تو گناہگار ہوں گے، اور قصداً یا بلا قصد جتنی دیر سوئے یا غافل ہوئے اتنی دیر کی اجرت کٹوانی ہوگی۔ اب یہاں تو ڈیوٹی رات کی لگائی جاتی ہے، کیوں؟ سو جائیں گے، صاحب سویا ہوا ہے اپنے بھی سو جائیں گے، صبح کام پہ چلے جائیں گے، شام کو پھر گھر چلے جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے، پھر رات کی ڈیوٹی پہ آ جائیں گے۔ رات ڈیوٹی پہ نہیں آ رہے، رات سونے کے لیے آ رہے ہیں، مطلب بالکل بالقصد۔ جیسے کہ وہ بعض ایسی جابس ہیں جن کی تنخواہیں کم ہیں، مگر اس جاب پر آنے کے لیے 2-2, 4-4, 10-10 لاکھ روپے کی رشوت دی جاتی ہے۔ تنخواہ کم ہے، رشوت کیوں لے رہے ہو؟ کیا کرے، تنخواہ اتنی کم ہے، تو اس جاب پر آنے کے لیے بھی 10 لاکھ رشوت کیوں دی تھی؟ تنخواہ کم دی تو کوئی اچھا کاروبار کر لیتے، اچھی اور جگہ پر نوکری کر لیتے۔ تنخواہ کم ہے، رشوت بہت ملتی ہے ادھر۔ کلرک کی جاب کے لیے بھی لاکھوں روپے کی رشوتیں دی جاتی ہے۔ کلرک کیوں؟ رشوت ملتی ہے۔ یہ بھی ملازم، کلرک بھی ملازم ہے، سپروائزر بھی ملازم ہے، سارے یہ کتنے ملازم ہیں، لیکن بس اس سیٹ کی تنخواہ کم ہے، رشوت زیادہ ہے، سود کے کام پڑ جاتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، تحفے۔ رشوت خالی نوٹوں کا نام نہیں ہے، جو بچوں کے نام پر مٹھائیاں ملتی ہیں، کار اور پلاٹ ملتے ہیں، پتہ نہیں طرح طرح کی کلمیں ملتی ہیں، کیا کیا مل جاتا ہے، ان سب کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا اور دیکھنی پڑے گی میں کہاں پر پھنس رہا ہوں۔ مزدوری یا ڈیوٹی میں سستی اور چھٹیوں کے باوجود جو مکمل اجرت یا تنخواہ لیتا رہا اور اب نادم ہے، تو اس کے لیے صرف زبانی توبہ کافی نہیں۔ آج تک جتنی اجرت یا تنخواہ زائد حاصل کی ہے اس کی بھی شرعی ترکیب کرنی ہوگی۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جتنا کام کیا اس سے جو کچھ زیادہ ملا، مستاجر یعنی جس نے اجرت پر رکھا اسی کو واپس لوٹا دے، وہ نہ رہا ہو اس کے وارثوں کو دے، ان کا بھی پتہ نہ چلے۔ مسلمان محتاج یعنی مسلمان فقیر یا مسکین پر تصدق خیرات کرے، اپنے صرف یعنی استعمال میں لانا، غیر صدقہ میں صرف خرچ کرنا حرام ہے۔ اگر رقم یاد نہیں تو ظن غالب کے حساب سے مالیت طے کر کے حکم شرعی پر عمل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔